بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار غازی۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے کس نے کتنا مال کمایا؟ بحران کا ذمہ دار کون تھا؟ عوام کو اربوں روپے کا چونا لگانے والے کون تھے؟ ان سب کا سراغ لگانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے اعلیٰ سطحی کمیشن بنانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وفاق اور پنجاب کی کارکردگی پر برس پڑے اور گورننس پر عدالت نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پیٹرول بحران اور قیمتوں میں اضافے پر اٹارنی جنرل سے کمیشن کے لیے نام مانگ لیے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر نام مناسب نہ ہوئے تو پھر عدالت کمیشن کے لیے خود نام تجویز کرے گی۔ بادی نظر میں اس تمام میں سب کے کپڑے اتریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج دو الگ الگ کیسوں میں وفاق اور پنجاب کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے، سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو دیے گئے عدالتی اختیارات کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا پنجاب حکومت نے پورے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس سے پہلے پیٹرولیم بحران سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پیٹرولیم بحران کے معاملے پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑے شامل ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے آئل مافیا نے فائدہ اٹھانے کے لیے پیٹرول کی قلت پیدا کی۔ حکومت ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی ہے، لیکن گزشتہ ماہ 26 جون کو ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر مافیا کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ جب تک بحران کے ذمہ دار پکڑے نہیں جائیں گے تب تک بحران پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پرنسپل سیکرٹری کے تحریری جواب میں الفاظ کا گورکھ دھندا نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سے سوال پوچھا گیا کہ بتائیں پیٹرولیم بحران پر کب کارروائی شروع ہوئی؟ بحران کا معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں کب لایا گیا؟ اٹارنی جنرل نے تجاویز پر مبنی رپورٹ چیف جسٹس کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری ذاتی تجاویز عدالت کے سامنے ہے، اگر عدالت اس میں رد و بدل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرول بحران کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیشن بنانے کے لیے اٹارنی جنرل پاکستان سے نام طلب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کمیشن میں مضبوط لوگ چاہیے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے کمیشن کے لیے تجویز کردہ نام بہتر نہ ہوئے تو پھر عدالت نام تجویز کرے گی۔ بادی نظر میں اس حمام میں سب کے کپڑے اتریں گے۔ اگر کسی سرکاری ریکارڈ کو چھپانے کی کوشش کی گئی تو سخت کارروائی ہوگی۔ ایک دوسرے کیس کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالتی اختیارات دینے کا پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ پنجاب حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ جن اتھارٹیز نے بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوگا۔ پنجاب حکومت نے عدالتوں میں تماشا لگا رکھا ہے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا۔ آئندہ سماعت پر پنجاب حکومت سے تحریری وضاحت مانگ لی اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر عدالت کے حتمی فیصلے میں نوٹیفیکیشن کالعدم ہوا تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت دیگر فریقین کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ تبدیلی سرکار کے مصاحبین خدا نہ خواستہ کہیں یہ کہنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم بے اختیار ہیں یا بے بس ہیں، کیونکہ ان کے نوٹس لیے جانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک تو پرائم منسٹر بہت بااختیار ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اب عوام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے وہ نوٹس نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ تبدیلی سرکار کے مارکیٹنگ مینیجر یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ خان صاحب جس مسئلے کا نوٹس لیتے ہیں وہ مسئلہ ختم ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چینی، آٹا اور پٹرول کی مثالیں تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ یعنی پہلے لوگ دعا کرتے تھے کہ وزیر اعظم نوٹس لے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم، چیف جسٹس اور کئی دیگر اعلیٰ حکام کو ایڈریس کیا کرتے تھے۔ اب وقت بدل گیا ہے، اب الٹا ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم نوٹس نہ لے لیں ورنہ جو کام ہونا ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حاضر سروس کوئی پی این کسی ریٹائرڈ افسر کو خاطر میں نہیں لاتا،
تو مشیران سرکار وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ کسی کام میں ہاتھ نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے، ورنہ نتیجہ الٹی کر سکتا ہے۔ تو رہی بات جے آئی ٹی کے نوٹس لینے کی، تو گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر تو علی زیدی نے پریس کانفرنس کی اور بغیر دستخط والی جے آئی ٹی پیش کی، تو اس معاملے کا انجام کیا ہوگا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو قومی اسمبلی کا احوال بتائیں گے، عزیر بلوچ کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ آج قومی اسمبلی میں ایک اور ڈاکومنٹ پیش کیا گیا، اس پر بات کریں گے، اور وزیر اعظم نے قوم سے ایک اپیل کی ہے، وہ اپیل کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی کے مسئلے کی، اور کراچی میں گینگ وار کے اہم رکن عزیر بلوچ اور ان کے جے آئی ٹی پر جو سندھ اور وفاق کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ علی زیدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، فیڈرل منسٹر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نبیل گبول نے بھی اس جے آئی ٹی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا جو سندھ حکومت نے جاری کی ہے۔ تو نبیل گبول اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ واچ نبیل گبول۔ سمجھتا ہوں کہ علی زیدی ایک وفاقی وزیر ہو کر میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خود اپنے امیچور سٹیٹمنٹ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا تھا وہ اس میں ہی خود پھنس گئے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کل ایک شو میں، ایک چینل میں، کہ مجھے ایک لفافہ کوئی چھوڑ گیا تھا موٹر سائیکل پر، اور اس لفافے میں یہ جے آئی ٹیز تھے، 2017 میں مجھے ملے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ پہلے میں اس پہ آتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں کہ اصلی جے آئی ٹی کون سی اور نقلی کون سی ہے۔ جی، تو میں آپ کو آج آپ کے شو میں یہ بریک کرنا چاہتا ہوں کہ اسی رات ایک لفافہ مجھے بھی کوئی میرے گھر پر چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ بھی موٹر سائیکل پر آیا تھا، اور وہ بھی ایک خاکی کلر کا لفافہ تھا، اور اس میں، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اور وہ لفافے میں باہر لکھا تھا وتھ لو۔ اچھا، اور جب میں نے اندر کھولا تو وہ ایک لو لیٹر ہی نکلا، لیکن وہ نام جو تھا وہ علی زیدی کا اوپر لکھا ہوا تھا، تو میرا لفافہ وہاں چلا گیا غلطی سے، اور اس کا لفافہ میرے گھر پر آ گیا۔ اچھا، تو میں ایکچولی انتظار کرتا رہا، کیونکہ میں نے کسی سے جے آئی ٹی مانگی تھی، اس وقت میں پیپلز پارٹی جوائن نہیں کیا تھا میں نے، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا جے آئی ٹی میں کیا تھا، تو وہ میں نے کسی سے منگوائی تھی، تو وہ غلطی سے اس کے گھر چلا گیا، اور اس کا جو لیٹر تھا وہ میرے گھر آ گیا۔ بہرحال وہ میں نے لو لیٹر پڑھا، مجھے پتا چلا وہ کس کی طرف سے تھا۔ لیکن میں اب آتا ہوں حقیقت پر کہ جو میں نے کہا، جس کو مجھے استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے ہر بات پر، علی زیدی خاص کر، کہ نبیل گبول نے بھی کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی نقلی ہے۔ بھائی میں نے نقلی نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں مسنگ ہے اس کے اندر، جو کرائم کیے ہیں عزیر بلوچ نے، وہ بھی بات بتائیں۔ سندھ اور وفاق کی لڑائی میں یہ نیا عقدہ کھل رہا ہے کہ سیاستدانوں کو بھی لفافے ملتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ انہیں لفافے دیتا کون ہے؟ میڈیا پر تو حکومت کے لوگ لفافے لینے کا الزام لگاتے ہیں، اور آج سے نہیں بڑے عرصے سے لگاتے ہیں۔ تو آج جب سیاستدانوں کی اپنی باری آئی ہے تو یہ بتاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ انہیں لفافے دیتا کون ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے۔ اور علی زیدی جیسے وفاقی وزیر اس لفافے میں ملنے والی ہدایات یا دستاویزات کی روشنی میں ٹرک کی نئی بتیاں جلانے کیوں چل پڑتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفافہ دینے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اور جنہیں لفافے ملتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ جب لفافہ مل جائے تو کرنا کیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج نبیل گبول یہ فرما رہے ہیں کہ علی زیدی ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، تو یہ پرانا وتیرہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب نبیل گبول خود لیاری سے الیکشن لڑا کرتے تھے اور جیتتے بھی تھے، کئی بار ایم این اے رہے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا نے پھر انہیں لیاری سے آؤٹ کرا دیا تو وہ ایم کیو ایم میں چلے گئے تھے، پھر وہ ایم کیو ایم کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے رہے۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی بندوق چلا رہے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے وہ بتانے کی وہ یہ ہے جو دونوں کو بتانی چاہیے، علی زیدی کو بھی اور نبیل گبول کو بھی، کہ یہ جو لفافے ہیں یہ انہیں دیتا کون ہے اور ان لفافوں میں ہوتا کیا ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور کراچی کی سیاسی ڈائنامکس کو بھی جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ واچ دس۔
سزا نہیں دیں گے خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو آپ ملک کا نظام ٹھیک نہیں کر سکیں گے. یہاں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جرت کے ساتھ ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کے دہشت گردوں کا ان کے مقابلے میں دہشت گردوں کو منظم کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا موجود تھا. انہوں نے کہا ہم دہشت گردی کے مقابلے میں دہشت گردی کریں, ریاستی ادارے جو ہیں ان کے ذریعے کام نہ کریں, غیر ریاستی عناصر جو ہیں ان کو استعمال کریں. یہ ایک انتہائی نامناسب, انتہائی بھونڈی اور انتہائی احمقانہ حکمت عملی تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وقت آ گیا ہے جن لوگوں نے بھی, جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, ایک ایک کو تلاش کیا جائے, ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی سیاست کی, اور کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست کو ایسے عناصر کی جو خون کی ہولی کھیلتے ہیں, جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں, اور جن کی کوئی نہ اخلاق ہے, جن کا نہ جن کی انسانیت ہے, نہ وہ جانور ہیں جو جانور ہیں انسانوں کے روپ میں, ان کا کچھ مداوع کوئی رعایت کے مستحق نہیں ہے. وہ ویری ٹرو سر, بالکل ٹھیک ہے. بالکل دیکھیے, کراچی کے حوالے سے کراچی سے باہر بیٹھ کر بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اصل مجرم کون ہے. کیا عزیر بلوچ اصل مجرم ہے, یا عزیر بلوچ سے کام لینے والے مجرم ہیں؟ ایم کیو بنانے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں, اور وہ جنہوں نے ایم کیو حقیقی بنائی وہ بھی اتنے مجرم ہیں. جتنی قتل و غارت ایم کیو اور ایم کیو حقیقی کی لڑائی میں ہوئی وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو عزیر بلوچ تک خود بخود پہنچ جائیں گے. الطاف حسین بھی خود کو حق پر سمجھتے تھے, اور آفاق احمد بھی خود کو رائٹ ڈائریکشن میں سمجھتے تھے, لیکن کراچی کے اندر جو ہزاروں اور سینکڑوں لوگ مارے گئے وہ ان دو گروپوں کی لڑائی میں مارے گئے. اور پھر بلدیہ ٹاؤن, اس میں 250 سے زیادہ افراد کو زندہ جلانے والے کون لوگ تھے؟ تو بدقسمتی سے کراچی میں جتنا خون بہا ہے, جتنے لوگ مارے گئے, اس سے نہ کوئی حکومت بری ذمہ ہے, نہ ریاستی ادارے بری ذمہ قرار دیے جا سکتے ہیں. یہ سب غلط پالیسیوں, غلط حکمت عملی, اور سب سے بڑی بات تعصب پر مبنی سوچ, یہ سب سے بڑی قاتل ہے. تو کراچی کو لسانی تعصب کے ذریعے باقاعدہ برباد کیا جائے. اور مسئلہ یہ کہ آج بھی ہم اس سے ہٹے نہیں ہیں, اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. جو اصل مسائل ہیں, جو کور ایشو ہیں, ان کو ہم ایڈریس بھی نہیں کر رہے, ان کو ختم بھی نہیں کر رہے, بلکہ چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں طرف کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ غلط فہمی ہے. زخم کا اگر ٹھیک علاج نہ ہو تو یہ ناسور بن جاتا ہے. تو اصل میں جو زخم ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس موضوع سے تھوڑا بریک لیتے ہیں اور کسی اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. فیصل وڈا گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں ملکی حالات اور سیاست کے حوالے سے اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے. واچ فیصل وڈا. سسٹم کے اندر آپ یہ نہیں کہتے یہ ہو گیا تو آج بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ جو آپ کا سسٹم ہے یہ آپ کے بلڈ میں جا چکا. میں آپ سے کوئی بات کروں گا, آپ ہی کوئی کرپشن لے کے آؤں گا, آپ کو کہوں گا آپ پاور میں اس طرح آئے تھے کہ آپ نے اس کو مروایا تھا. مجھے ایک بات بتائیں, بی بی کی شہادت کے وٹنس سارے مارے گئے, آپ کا کس کی سوال کریں گے؟ آپ ایم کیو کی بات کرتے ہیں, ایم کیو کے اندر وہ ڈسکریٹ ہو گئے, یہ کہہ کہ الطاف حسین تھا, ٹھیک ہو گئے. فیصل صاحب, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ مطلب پنچ لائنز کے طور پر ٹی وی ٹاک شوز میں استعمال کی جاتی ہے. فلانا کرپٹ ہے, آصف زرداری کرپٹ, نواز شریف کرپٹ. پنچ لائن ہے نا, پچھلے 20-25-30 سال سے ثابت پنچ لائن تیز ہو گئی ہے, کسی ایک کی ہوئی ہے نا. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے, جب تک صرف عمران خان کرپٹ ہے. عمران خان سب سے برا آدمی ہے, عمران خان سب سے بھیانک آدمی ہے. عمران خان نے ملک کو تباہ کیا. عمران خان 65 سال سے اس ملک کو لوٹتا رہا. عمران خان نے شوگر ملیں بنائی, عمران خان کے بچے بھاگ گئے, عمران خان کے سمدھی بھاگ گئے, عمران خان کے داماد بھاگ گئے. عمران خان پالیٹکس میں ماڈل ٹاؤن کی طرح یا لیاری کی طرح یا کراچی کی طرح قتل غارت کرا گئے. لیٹس بی فیئر سر. ایک آدمی جس کی زندگی کے اندر اس نے زندگی سے ٹھیک ہی کام کیا, اسٹریٹ فارورڈ آنےسٹ آدمی. عمران خان, نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, دیکھیں نا سر, پرسپشن آپ ہر چیز کو گھما کے عمران خان کی طرف. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک کریں نا اس پرسپشن کو, کریں کام اکراس دی بورڈ. 22 مہینے میں کیسے کروں,
22 مہینے میں 65 سال کا گن سر کیسے صاف کر دوں؟ صاف کرتے ہیں، طوفان ہر طرح سے کھڑا ہوتا ہے، ان سب کی برانچز پوری دنیا تک جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کرپشن کر رہا ہوں تو آپ کا خیال ہے آپ اس کو؟ دیکھیے خان صاحب کی سب سے بڑی کوالٹی ایک تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ ایماندار اور اپ رائٹ آدمی ہے. وہ کوالٹی اب بھی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے چینی چوروں کو سزا دینے کی بجائے چوروں کو بھگا کر وہ کریڈیبلٹی گوا دی ہے. پٹرول مافیا کی 300 ارب روپے کی دہاڑی، چینی مافیا کی 200 ارب روپے کی دہاڑی، گندم مافیا کی تو ابھی دہاڑیاں لگ رہی ہیں. ان سب کے بعد وہ کریڈیبلٹی بھی آلموسٹ کوسچن مارک ہو گئی ہے. اور جس دن یہ حساب ہوگا کہ حکومت نے کتنا قرض لیا اور کتنا خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا، تو اور بھی بہت کچھ نکل آئے گا. کیونکہ قرضے ہم دھڑا دھڑ لیے جا رہے ہیں لیکن خرچ کہاں کر رہے ہیں یہ کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ وہ پچھلے کئی سالوں کا گند صاف کر دیں گے، پاکستان کو تبدیل کر دیں گے، تو بنیادی نقطہ تبدیلی کا تھا. تو وہ تبدیلی لائیں گے، ہر بگڑی چیز کو ٹھیک کر دیں گے، یہ سب ان کے دعوے تھے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے، ہم ٹھیک کر کے دکھائیں گے. تو پتہ چلا ریلوے بھی برباد ہو گیا اور پی آئی اے جو ہے وہ تو پوری دنیا کے اندر بین ہی ہو گئی. تعلیم کا نظام بہتر کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، نصاب تبدیل کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے والے چور ہیں، ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو قیمتیں بھی کم کریں گے، انہیں بھی الٹا لٹکائیں گے. آج انتہائی معصومیت سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے سالوں کا یعنی 65 سال کا گن 2 سال میں کیسے صاف کریں. تو دوسرے لفظوں میں اس بات کا یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کام کرنا آتا ہی نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ تبدیلی کا نعرہ فلاپ ہو چکا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قومی اسمبلی کی بات کریں گے اور کرونا وائرس اور دیگر موضوعات پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. وفاقی وزیر مراد سعید آج قومی اسمبلی کے اندر بولے. آج قومی اسمبلی میں بہت کچھ ہوا، لیکن بجلی کے مسئلے پہ بات شروع ہوئی تھی کہ کے الیکٹرک جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی کے اندر. تو اس پر اسد عمر اور پھر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بولے، عمر ایوبی بولے. تو خاصی بحث ہو رہی تھی کہ اچانک مراد سعید جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک پلندہ نکالا کاغذ کا اور کہا جناب آج میں آپ کو عزیر بلوچ کا اقبالی بیان سناتا ہوں. یہ 164 کے تحت بیان لیا گیا تھا، اس کی لیگل اپوزیشن کیا ہے لیکن اس پر بعد میں بات کریں گے. لیکن جب یہ بیان انہوں نے پڑھا تو اس میں خاصے سنگین الزامات تھے. تو پہلے وہ الزامات دیکھتے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے. آج کہ 2008 میں جب میں جیل میں تھا عزیر بلوچ کہتا ہے تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکنوں کا ذمہ دار بنایا. سال 2008 میں رحمان ڈکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گینگوار کی مکمل کمان سنبھالی اور پیپلز امن کمیٹی کے نام سے مسلح دہشت گرد گروہ بنایا اور مجھے چیئرمین بنایا. 2008 سے 2013 تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا. پولیس مقابلے، اغوا برائے توان، قتل و غارت گری، تانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا. پیپلز پارٹی کے کہنے پہ لیاری کے علاقے میں اپنی مرضی کی پولیس افسران لگائے، پورا موقع دیا، کسی نے کوئی نہیں بولا، آپ ہی درمیان میں نہ جوئے بولے. کے اڈوں کی سرپرستی کی، بتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے. بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو. سپیکر صاحب کہ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا، قتل کے لیے 3 پولیس موبائل میں نے جمع کی. انسپیکٹر یوسف بلوچ، ایس ایچ او جاوید بلوچ، انسپیکٹر چاند خان، میں نے ان کو استعمال کیا. بندے اغوا کیے، پولیس موبائل استعمال کیا، سر تن سے جدا کیا، اس کے اوپر فٹ بال کھیلا، اس کی ویڈیو بنائی، لاشوں کو آگ لگائی. سرپرستی آپ کی. سپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے. مراد سعید کے اس الزام پر پیپل پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی نے ریئیکٹ کیا اور پیپل پارٹی کے خاتون رکن شازیہ سومرو نے ہیڈ فون اتارا اور مراد سعید کی طرف پھینک دیا. تو پیپل پارٹی کے لوگ احتجاج کرتے ہوئے اجلاس سے باہر نکل گئے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ عزیر بلوچ کے معاملے کو فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح ٹیک اپ کر چکی ہے اور وہ 164 کا جو بیان ہے
آج مراد سعید نے جب عدالت میں پیش کیا تو یہ 164 کا بیان بنیادی طور پر اقبالی بیان یعنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ابتدائی بیان ہوتا ہے جب پولیس کسی کو پکڑتی ہے تو اس سے جو فوری طور پر بیان لیا جاتا ہے وہ اقبالی بیان کہلاتا ہے. مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ہوتا ہے, لیکن یہ بیان جب بھی عدالت میں جاتا ہے تو عمومی طور پہ وہاں پہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے ملزم نے ایسا بیان دے دیا, کیونکہ پولیس اپنی مرضی کا ایک بیان چاہتی ہے ملزم سے, ورنہ اس کی جی بھر کے پٹائی لگاتی ہے. اگر مراد سعید کو اس کا تجربہ نہیں ہے تو پوچھ لیں, بہت سے لوگوں کو پتا ہے جو لوگ اس کا سامنا کر چکے کہ اقبالی بیان کیسے ہوتا ہے. تو اکثر ملزم عدالت میں جا کر اس بیان سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں اور یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ انہوں نے پولیس تشدد سے بچنے کے لیے ایسا بیان دیا یا پولیس نے ان پر اتنا تشدد کیا اور ایسا بیان لے لیا. یعنی اس وقت پولیس چاہتی ہوگی کہ یہ بیان دیا جائے تو وہ بیان آ گیا. تو عزیر بلوچ کا جو اقبالی بیان ہے میری نظر میں اس سے زیادہ اہمیت تو اس رپورٹ کی ہے جو جے آئی ٹی نے جاری کی ہے. تو اگر تو حکومت صرف اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر سٹینڈ لے, اس میں صرف اتنا ہی پرابلم ہے, بلکہ علی زیدی صاحب نے کہا جی اس میں دستخط نہیں ہے, تو دستخط نہ ہونے کا پرابلم ہے. تو یہ اقبالی بیان اس کی کوئی اہمیت نہیں اور بغیر دستخط والی جے آئی ٹی کی بھی کوئی اہمیت نہیں. تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر فیڈرل گورنمنٹ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کر کے اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس سے وہ سندھ حکومت کو بیک فٹ پر لے جائیں گے. اب سندھ حکومت کو بیک فٹ پر کیوں لے جائیں گے, اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی حریف ہے پی ٹی آئی کی, جو ان پہ کرٹیسائز کرتی ہے, جو ان کو ٹانٹ کرتی ہے, جن کا بیک لاگ شاید اتنا نہیں ہے جتنا باقی دوسری بڑی جماعت جو پی ایم ایل این ہے ان کے اوپر آیا ہوا ہے. تو وہاں پہ قادر بلوچ بہت بولتے ہیں, قادر پٹیل وہ بہت بولتے ہیں, اور پیپل پارٹی کے پیچھے نوید قمر بولے, بلاول آتے ہیں جب وہ بولتے ہیں. تو پیپل پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی, اب لگتا ہے کہ حکومت نے ایک راستہ نکال لیا ان کو بیک فٹ پہ لے جانے کا. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ آپ دیکھتے رہیں گے, جو آج ہم نے دیکھا, اس سے پہلے جے آئی ٹی دیکھی. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, تاکہ پیپل پارٹی جو خاص کر مراد سعید پہ چڑھی ہوئی تھی, اور قادر پٹیل تو روز ہی کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑتے ہیں کہ جو پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے. چونکہ ہم مین اسٹریم میڈیا دکھا نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, بعض ایسی بھی باتیں کی گئی کہ جس پر اسپیکر کو کہنا پڑا کہ جناب میں پابندی لگا دوں گا اور فلاں کو نکال دوں گا, بین کر دوں گا, بولنے نہیں دوں گا. تو اس قسم کی باتیں. تو آج موقع مل گیا مراد سعید کو صاحب چکتا کرنے کا, لیکن اب یہ اس میں قادر پٹیل کا نام نہیں نکلا. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے قادر پٹیل جو ہے ان کا نام آئے, تاکہ وہ جتنا چڑھے ہوئے ہیں یا جتنی بیشنگ وہ کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکے. تو یہ معاملہ بظاہر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا لگتا ہے. اور وفاقی حکومت نے 15 سپٹمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تجاویز بھیج دی گئی ہیں اور تعلیمی اداروں سے متعلق ایس او پیز پر نظر ثانی کی جائے گی, جبکہ جامعات پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء کو 15 ستمبر سے پہلے بلا سکتی ہیں. یونیورسٹی ہاسٹل میں 30% طلباء کو رہائش کی اجازت ہوگی. شفقت محمود کا مزید کہنا یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت ایکشن لیا جائے گا. یہ بھی کہا گیا جی کہ 15 سپٹمبر فائنل ڈیٹ ہے, لیکن اگست کے اینڈ میں ایک اجلاس ہوگا جس میں اس بات کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا 15 سپٹمبر کو واقعی ادارے کھولے جائیں یا نہیں کھولے جائیں. اس حوالے سے آج پرائم منسٹر بھی بولے اور انہوں نے کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ جولائی میں بہت زیادہ پینڈیمک جو ہے یعنی کرونا کی وبا ہے پاکستان کے اندر بہت ہائی ہوگی, لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن سے یہ کم ہو رہی ہے. تو پرائم منسٹر نے قوم سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے. تو کیا کہا پرائم منسٹر نے آج, وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ قربانی کی عید, میں آج اب سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا. پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی, اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیلی. اس کا نتیجہ کیا ہوا, ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا, ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا. ہماری بدقسمتی سے اموات ہوئیں. اگر ہم نے یہ بڑی عید پہ, یہ قربانی کی عید پہ لاپرواہی کی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ پھر ایک دم یہ پھیل جائے گی وائرس, پھر انفیکشنز بڑھ جائیں گی,
ہسپتالوں پہ پریشر پڑے گا. اس لیے سادگی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائیں. ہم نے پورے SOPs بنائے ہوئے ہیں قربانی کی عید پہ کیسے قربانی کرنی ہے. بہت ضروری ہے, اللہ نے کرم کیا ہے, اگر ہم اب احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہم بہت بہتر نکلائیں گے اس بڑے مشکل وقت سے. آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جا رہی ہے, یعنی آج ہماری انفیکشنز پاکستان میں نیچے جا رہی ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ یہ جولائی کے آخر تک پیک کرے گی, کیونکہ یہ اللہ نے کرم کیا ہے. ہماری NCOC, ہماری جو کمانڈ سینٹر تھا, اس نے باقاعدہ جو انسٹرکشنز دیں, صوبوں نے کوآپریٹ کیا. ایک ایسا پاکستان میں وقت آ گیا کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جدھر انفیکشنز نیچے جا رہی ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں باقی دنیا کے بنسبت بہت کم اموات ہوئی ہیں. ویسے تو ساری عیدیں تہوار سادگی سے منانے چاہیے. جتنا ہم عیدوں تہواروں پہ خرچ کرتے ہیں, اور جس طرح چھوٹی عید پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی یعنی افسوسناک ایک طرز عمل تھا, اس میں لوگوں کا قصور بھی تھا اور عوام کا سے زیادہ حکومت کا قصور تھا. اب بھی پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عید پہ خیال رکھے. پچھلی عید پہ بہت زیادہ لوگ باہر نکل آئے تھے اور پینڈیمک بڑھ گیا اور بیماری بڑھ گئی اور کرونا پھیل گیا. تو اس میں قصور کس کا تھا؟ اس میں قصور حکومت کا تھا کہ آپ نے لوگوں کو عید کی شاپنگ کی اجازت دی اور اس کے لیے ٹائم ڈیوریشن کم کیا. جب آپ نے ٹائم ڈیوریشن کم کر دیا تو دکانیں آپ نے 7 بجے تک کھولی یا 5 بجے تک کھولی, تو لوگوں کا پھر ہجوم ظاہر ہے. عید کے لوگوں نے کپڑے خریدے, چھوٹی تو ہوتی کپڑوں کی اور سیویوں کی شاپنگ کی, عورتوں کی خریداری, بچوں کی خریداری. یہ چھوٹی عید کا ایک خاصہ ہے. بڑی عید پہ تو چلے قربانی ایک اسپیسیفک عمل ہے اور وہ ان لوگوں نے کرنا ہے. اس کے علاوہ بڑی عید کی بہت زیادہ تیاریاں نہیں ہوتی جتنی چھوٹی عید کی ہوتی ہے. تو اگر گورنمنٹ چھوٹی عید کے اوپر مناسب SOPs بناتی اور لوگوں کو اس طرح ہجوم بنانے کا موقع نہ دیتی جس طرح چھوٹی عید پہ دیا گیا تھا, تو اب بھی بڑی عید ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اب بھی حکومت کو ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ فری کر دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے اوپر پریشر نہ ہو کہ انہوں نے جلدی جانا اور رش لگا کے چیز خریدنی ہے. آرام سے لوگ جائیں, آرام سے شاپنگ کریں. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ عید سے 1-2 دن پہلے کریں, ہفتہ پہلے کم از کم کھولیں, تاکہ جس کو جو خریداری کرنی ہے لوگوں کو بتائیں کہ جناب رش نہ لگائیں اور آپ آرام سے جائیں, 24 گھنٹے کھول دیں, تاکہ کسی کو آدھی رات کو بھی شاپنگ کرنی ہے, کسی کو یہ شک ہے جی کہ اس نے بھیڑ سے بچنا ہے, ہجوم سے بچنا ہے, کہیں سے کرونا نہ ہو جائے, تو پھر وہ آرام سے جائے, جب رش کم ہو تو جا کے اپنی خریداری کر لے. تو اگر آپ رش کم کر دیں گے اور لوگوں کو ماسک جو ہے اس کی پابندی رکھیں گے, پھر SOPs میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو بازاروں اور دکانوں پہ سپرے کرنے چاہیے تھے, وہ نہیں کیے لاسٹ میں. تو پچھلی عید کے اوپر سب سے بڑی جو کوتاہی تھی وہ حکومت کی تھی. لوگوں پہ تو آپ نے الزام لگا دیا جی کہ لوگوں نے یہ کیا, تو لوگوں نے تو کرنا ہی ہے. آپ نے جتنے قوانین بنائے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جہاں آپ علاقہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کو, تو وہاں لوگ پوری اس کی پاسداری کرتے ہیں. آپ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں تو لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں. تو اگر حکومت جب اپنا لا اپلائی کرتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جب آپ نے SOPs دیے ہی نہیں تھے, آپ نے صرف لوگوں سے اپیل کی, اب بھی صرف آپ اپیل کریں جی سادگی سے منائیں. تو بہتر ہے کہ SOPs بنائے جائیں, لوگ اس SOPs کو فالو کرنے کو تیار ہوں گے. تو بہتر یہ کہ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پچھلی سے سبق سیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو بھی کچھ اقدامات لینے چاہیے. صرف لوگوں کو سے اپیل کر دینا یا لوگوں کو چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوا ملک بھر میں کرونا کے حوالے سے, کہ مزید جو ہے 61 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں, جبکہ تقریباً آلموسٹ ہمارا فگر 4000 کے قریب پہنچ گیا ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور یعنی 5000 کے قریب پہنچ گیا ہے. 4983 اس وقت فگر ہے, اور مریض 2,40,848 ہے. یہ اس وقت فگر ہے. تو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کرونا کا جو وبا ہے وہ آہستہ آہستہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہہ لیں یا لوگوں کی اویئرنیس بڑھ گئی ہے کہ اب وہ کم ہو رہا ہے. لاہور کے کچھ علاقوں میں کل رات کو لاک ڈاؤن لگانا تھا, 7 علاقے جو میں نے بتائے تھے وہاں پہ مہلت دے دی گئی, آج رات سے اس پر امپلیمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو علاقے لاک ڈاؤن کیے گئے تھے وہ بہت سے علاقے ان سے ان لاک کر دیے گئے, کھول دیے گئے ہیں. کراچی کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن جاری ہے, کیونکہ سندھ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہے. پنجاب میں 84,587 ہیں,
खैबर पख्तूनख्वा में 29,052 है, बलूचिस्तान में 11,052 है, इस्लामाबाद में 13,731 है। तो जबकि पंजाब में तकरीबन 1,955 लोग, यानी जो टोटल कैजुअलिटी है उसमें पंजाब सबसे ज़्यादा है, और सिंध उसके बाद 1,637 लोग, और खैबर पख्तूनख्वा में 1,054, इस्लामाबाद में 142, बलूचिस्तान में 124 लोग कोरोना के बायस जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध पुलिस में कोरोना से मुतासरा अफसरान और एहलकारों की तादाद 1,925 हो गई है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान सिंध पुलिस में कोरोना के 40 नए केसेस सामने आए हैं, और कोरोना के खिलाफ फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 16 पुलिस अफसरान और जवान अब तक इसमें शहीद हो चुके हैं। दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 1,21,70,000 हो गई है, जबकि हलाकतें 5,52,112 है। अमेरिका में अब भी सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, और तमाम दुनिया से ज़्यादा अमेरिका में इस वक्त कैजुअलिटी है। अब तक 1,34,862 लोग अमेरिका में कोरोना की वजह से मर चुके हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 31,58,000, और ये कितना बड़ा फिगर है। इसके अलावा ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, और जहाँ पे 17,16,000 मरीज़ हैं और 68,000 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। भारत तेज़ी से वहाँ पे वबा फैल रही है, और भारत में मरने वालों की तादाद 21,144 हो गई है। कल ये 20,000 के आसपास थी, तो अब इसमें 1100-1200 का इजाफा हो गया, यानी रोज़ाना इतने लोग मर रहे हैं। और इंडिया में मरीजों की तादाद 7,59,052 है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।